السلام علیکم۔ سنا ہے مسافت طویل ہے مگر منزلیں بھی تو دور نہیں، تو کیا ہے منزل؟ بس آنکھیں کھولو اور دیکھو، یہی تو ہے منزل۔ تم جس کو نظر انداز کر کے آگے دیکھ رہے ہو وہی تو ہے منزل۔ تم کیوں سفر میں آنکھیں بند کر کے منزل آنے کے منتظر بیٹھے ہو؟ آنکھیں کھولو اور دیکھو، سفر سے جو تھکن ملتی ہے، جو رنگ مظاہر ملتے ہیں، کیا وہ منزل کا پتہ نہیں دیتے؟ تھک کر گر جانا بہت آسان ہوتا ہے، کمال تو تب ہے جب ہمت جواب دے چکی ہو، دل میں ایک جو جذبہ ہو، الفاظ ختم ہو چکے ہوں، مگر ایک تسلی، ایک گواہی رب کی ذات پہ ہو، وہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ اور یہی تسلی اس تھکے ہوئے وجود کو بھی گرنے نہ دے، بس یہی تو کمال ہے۔ لاکھ لوگ ہوں ساتھ چلنے والے، آپ کے اندر وجود صرف ایک ہی ذات ہے جو آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتی، بے شک ساتھ صرف رب کا ہے۔ وہی تو ہے جو مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے، جو اپنے بندوں کو اپنے دھونے کا احساس دلواتا ہے۔ نشانیاں تو بس انہی کے لیے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کبھی جب دکھ ہر طرف سے گھیر لی، دل کی ویرانیاں راج کرنے لگے، خاموشی سے سہے جانے والی تکلیفیں ہر سمت شور مچانے لگی، جب یوں لگے ہم بالکل تنہا ہیں، رب سے دور ہیں، ہدایت سے دور ہیں، سکون سے دور ہیں، تو ایک راز کی بات بتاؤں، وہ ذات تو ہم سے تب بھی دور نہیں ہوتی، صرف ہم بھی خود سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ تو وہیں موجود ہوتا ہے، شارق سے نزدیک، دل کے اندر، روح کی پاک حالتوں میں۔ بس ایک لمحہ چاہیے اس کو محسوس کرنے کو، دل کی آنکھوں سے اسے دیکھنے کو، بس ایک نظر چاہیے، تب رب کے سوا کوئی اور اپنے قریب محسوس نہ ہوگا۔ بہت تیزی سے گزر جاتا ہے ایک غبار کی صورت، جب تکلیفیں تمہارے دل سے دماغ پر پورے جسم پر حاوی ہو جائے، جب لگ رہا ہو سانس اذیت ہے، جینا دوبھر ہے، زندگی کی ڈور کو پکڑے رکھنا مشکل ہے، جب آزمائشیں ہر طرف اندھیرا کر دے، تب ایسا کرنا، اپنے قدموں کو جائے نماز تک لے جانا، اپنے سر کو رب کے حضور سجدے میں جھکا لینا، کیونکہ تمہارے سجدے میں پڑے وجود کو وہ اپنی آغوش میں لے لے گا، سکون جوق در جوق تمہاری روح میں شامل ہو جائے گا، پھر سجدے میں دنیاوی مشکلات یاد ہی نہیں رہتی۔